جی السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہو گئے ہیں، کلاس 3 میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اس کی آن لائن لیکچرز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور وہ آپ نے اچھے طریقے سے سننی ہے تاکہ آپ کی اسٹڈیز کا بالکل نقصان نہ ہو اور آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ لیکچر نمبر 1 ہم نے اردو کا کیا تھا جس میں حمد تھی اور میں نے آپ کو پوری نظم حمد کو ایکسپلین کیا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے اس کی ریڈنگ کروائی تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کی جو نظم جو آپ کا چیپٹر نمبر 2 ہے نا، وہ آپ کا ہے نعت، ٹھیک ہے۔ اور نعت بھی آپ کی ایک نظم ہے۔ حمد اور نعت، نعت کیا ہوتا ہے؟ نعت کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے یا ان کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ابھی ریڈنگ کرواؤں گی، آپ کو ایکسپلین کروں گی تو آپ کو اس کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں اس کے میں آپ کو میننگز ابھی بھی بتا دوں اور لیکچر کے دوران بھی میں آپ کو ریڈنگ کے دوران بھی ایکسپلین کر دوں گی، ٹھیک ہے، اور اس کا بک ورک بھی۔ نمبر 1 پہ ہے اجالا، روشنی، ٹھیک ہے۔ تبدیل ہونا، بدلنا، کلام، بات۔ اور یہاں پہ کلام کا جو مطلب ہے نا، وہ کس بات کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہم کلام ہوئے تھے حضرت محمد سے قرآن پاک کے تھرو۔ اعلیٰ، بلند یا بہت اونچا، حق، سچ، مقام، رتبہ، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہم اس کے کویسچن آنسرز ہیں جو میں آپ کو ریڈنگ کروانے کے بعد میں ایکسپلین کروں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے الفاظ مانی تھے۔ اب جب میں آپ کو ریڈنگ کرواؤں گی تو پھر آپ کو اس کے الفاظ مانی جو ہے اس کا مزید اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کو ایکسپلین بھی کر دوں گی۔ تو چلیں ہم اپنی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہماری نظم تھی نعت۔ اب ہم اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ بڑی شان والے ہمارے نبی، شان والے، عظمت والے، ٹھیک ہے، بڑی بلندی والے۔ دلوں کے اجالے ہمارے نبی، یعنی کہ اجالے کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو۔ دلوں کو جو آپ کے نور سے بھر دیتے ہیں، روشنی سے بھر دیتے ہیں، وہ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی کی ذات ہے۔ وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، برے پوری دنیا کے حالات تھے، یعنی کہ جس ٹائم ان کی پیدائش ہوئی اس ٹائم کیا تھا کہ پوری دنیا کے جو حالات تھے وہ بہت برے تھے، لوگ جو تھے وہ برائیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، ہر شے پہ، ہر چیز پہ چھائی ہوئی، یعنی کہ ہر طرف جو ہے وہ برائی پھیلی ہوئی تھی۔ تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی، اور دنیا جو تھی وہ بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی تھی اور بالکل تباہ ہونے والی تھی۔ اتنی برائیاں تھیں لوگوں میں کہ ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل تھا۔ گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، گھٹا کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک پوری کالی جو گھٹا چھا جاتی ہے، ایک پورا جو رحمت کا جو تھا نا وہ ایک چھا گیا جب رسول پاک کی پیدائش ہوئی۔ زمانے میں تشریف لائے ہمارے نبی، وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام، اعلیٰ مقام، بلند مقام، اونچا مقام، ٹھیک ہے، ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام۔ خدا کا کلام کیا مطلب؟ کلام اس میں خدا کے کون سے کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن پاک کو، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام کہتے ہیں نا، تو وہ ہمارے پیارے نبی پر نازل ہوا۔ زمانے کو دی علم کی روشنی، کہ کس چیز کی روشنی؟ رسول پاک جب آئے تو انہوں نے لوگوں میں کس چیز کی روشنی پھیلائی؟ علم کی روشنی۔ کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی، اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کی زندگیاں جو تھیں وہ بدلنا شروع ہو گئیں، ان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز آنا شروع ہو گئی اور وہ برائیوں سے بچ کر اچھائیوں کی طرف آنے لگے۔ بڑی شان والے ہمارے نبی، کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ آپ کی نظم ختم ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ اس کے الفاظ مانی ہیں، ٹھیک ہے۔ الفاظ مانی جو میں نے آپ کو بورڈ پہ بھی ایکسپلین کیے تھے، میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ اجالا کہتے ہیں روشنی کو، تبدیل ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا، کلام کا مطلب ہوتا ہے بات، اور وہ کلام یہاں پر کیا مراد ہے؟ قرآن مجید۔ اس کے بعد ہے اعلیٰ، اعلیٰ کہتے ہیں بلند یا بہت اونچا۔ حق بات کس کو کہتے ہیں؟ حق چیز جو سچائی کے راستے پہ ہوتا ہے، تو حق، سچ۔ مقام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رتبہ یا درجہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے اس کے MCQs کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے MCQs ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ملی نغمہ، نعت، حمد، ترانہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ نعت، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون سے ہیں؟ تو آپ نے بتانا ہے اس میں کہ سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون سے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور سب سے آخری نبی کون سے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کے کیا معنی ہیں؟ بے حد تعریف کیا گیا، بے حد پیارا، بے حد افضل، بے حد خوبصورت۔ تو اس کا کیا آپشن ہے؟ ٹھیک ہے، بے حد تعریف کیا گیا، تو اس کا آپشن نمبر 1 ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے نبی بھیجے؟
1,20,000, 1,21,000, 1,22,000, 1,24,000. تو اس کا آپشن دال آئے گا 1,24,000. ٹھیک ہے. نبی کریم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، یثرب میں، طائف میں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کا کیا، اس کا آنسر آئے گا الف والا کے مکہ مکرمہ میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ آپشنز ہیں قرآن مجید، انجیل، زبور، توریت. تو اس کا آنسر کیا آئے گا الف والا قرآن مجید. ٹھیک ہے. آپ کو الفاظ مانی ہو گئے. نیکسٹ اب ہم جو ہے اس کے کالمز کی طرف آئیں گے. کالم الف کو ہم ملائیں گے کالم بے سے. کالم آپ کے سامنے دیے گئے ہیں. گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی. اب یہ کس سے ملے گا؟ یہاں سے دیکھیں، زمانے میں تشریف لائے نبی. برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی. وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، برے پوری دنیا کے حالات تھے. بڑی شان والے ہمارے نبی، زمانے میں تشریف لائے نبی. ٹھیک ہے. آپ لوگ جب اس کی میرے ساتھ ساتھ اس کو بک کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا بک ورک ہے، یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ آپ کا کہ نعت کے مطابق درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں. تو یہ آپ کے الفاظ آپ نے جو دیے، آپ کو ورڈ بینک دے دیا جائے گا، اس میں سے نیچے آپ نے ایکسپلین کرنا ہوگا اس کے جو ایگزیکٹ آ رہے ہوں گے. وہ ڈیش میں جس وقت پیدا ہوئے، یہ دیکھیں اس میں کیا آئے گا مدینے مکے، تو وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے. وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ کلام کے مقام، کیا آئے گا مقام. زمانے کو دی علم کی روشنی یا دولت، روشنی. دلوں کے اجالے ہمارے پیغمبر یا نبی، تو کیا آئے گا نبی. نیکسٹ ہے آپ کے اس کے سوالات کے جوابات ہیں، وہ میں آپ کو بورڈ پہ ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا. جی بچوں، پہلے میں نے آپ کو اس کی ریڈنگ کروائی اور اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ایکسپلین کیے. ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس کی جو مشقی سوالات تھے، یہ جو MCQs تھے، کثیر الانتخابی سوالات، وہ بتائے. اب ہم اس کے سوالات کے جوابات کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے. تو پہلا کویسچن اس میں کیا ہے کہ نبی کریم جب پیدا ہوئے تو عرب کے حالات کیسے تھے؟ میں نے ابھی آپ کو ریڈنگ کروائی ہے، اس دوران بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی اس کی. نبی کریم کی پیدائش سے پہلے عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد جب لوگ جو تھے وہ کیسے چینج ہونا شروع ہوئے؟ تو آپ نے لوگوں کو اسلام کی روشنی سے آگاہ کیا اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا. اسلام پھیلایا آپ نے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اچھائی اور برائی کی تمیز ہونے لگی اور وہ نیکی کے راستے پہ آ گئے. ٹھیک ہے. ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کلام قرآن پاک کی صورت میں نازل کیا. سب نبیوں میں کس نبی کا مقام بلند ہے اور کیوں؟ سب نبیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بلند ہے کیونکہ آپ نے پوری دنیا کو علم کی روشنی عطا کی. حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کو اس طرح فرسٹ لیکچر میں نے حمد ایکسپلین کی تھی، سیکنڈ میں نعت، کہ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں، اور ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی یا تعریف بیان کی جاتی ہے یا وحدانیت بیان کی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا دوسرا لیکچر بھی ختم ہوا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی پرابلم ہوگا ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.